میں کہتا ہوں نکاح کر کے لے جائے نا، بے نکاحی نہ لے جاؤ نا بھائی، راشماری ہونے دو نا، جب تک راشماری نہیں ہوگی پاک سے جائے لے لیں واپس اس سے قرارداد اپنی، کھل کر آئے نا سامنے کہ آپ نے طے کر دیا ہندوستان کے ساتھ اس لائن آف کنٹرول کو آپ انٹرنیشنل بارڈر بنانے سے کریں نا بات۔ السلام علیکم۔ اگر آپ ریاست جموں کشمیر کے شہری ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنا، سننا، اس کو شیئر کرنا آپ کا قومی فریضہ ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ وہ واردات ہونے جا رہی ہے کہ جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی ریاست سرے سے ختم کی جا رہی ہے، آپ کی پہچان ختم ہو جائے گی، آپ کی ریاست ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ کام ہو گیا، ہم نے اس ظلم کے خلاف اگر آواز بلند نہ کی تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ راجہ فاروق حیدر خان کی بریفلی یہ سپیچ ہے، اس سپیچ کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس کو ہر حال میں شیئر کریں اور اس ظلم کے خلاف، اس 15ویں ترمیم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ صاحب اور ان کے پرنسپل سیکرٹری، انہوں نے کہا یہ آپ ہمیں کرنے دے پیش کہ یہ ایک گڈ ول جسچر کے طور پر جائے گا کشمیر کے لوگوں کو اور مقبوضہ کشمیر کی طرف، حکومت پاکستان نے یہ بات کہی ہے، ورنہ جتنی ترمیمیں ہوئی ہیں پہلے کبھی پاکستان کی کابینہ نے کوئی چیز منظور نہیں کی۔ ایسے بے وقوف ہے، مجھے کہتے ہیں 12ویں ترمیم، تم کو کیا پتا ہوا یار 12ویں ترمیم کیا تھا، 14ویں کیا تھا، 13ویں کیا؟ مجھے کہنے لگے آپ اس طرح کریں نا، آپ اس پر دستخط کر دیں، ہم بعد میں میں نے کہا میں بے وقوف ہوں، میں تمہیں یہ جناب یہ بے شمار یہ سارے یہ ان کے پرپوزل ہیں بار بار بنے ہوئے۔ بات یہ ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا جناب یہ ایکٹ 74 ہے، یہ 74 کا کانسٹیٹیوشن فرق نظر آتا ہے نا آپ کو؟ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس میں کچھ زیادہ لکھا ہوگا۔ یہ رولز آف بزنس 85 سے جو بنے یہ اب بنے، اس میں کوئی فرق تو ہوگا جناب، کاغذ تو نہیں بھرے۔ مجھے کہا آپ نے UN چارٹر کیوں ڈالا؟ میں وہ اور UN چارٹر کے تحت ہی ہوگا نا۔ ہم نے کہا بتائے تو صحیح آپ کو اعتراض کیا ہے اس پر، کس چیز پر آپ کو اعتراض ہے؟ ہاں جی جب یہ ہنگامی حالت ہوگی تو اسمبلی توڑ دی جائے گی۔ میں وہ کس نے کہا تمہیں اسمبلی توڑ دی جائے گی؟ اس کو بحال کون کرے گا؟ تم آ کر کرو گے ادھر بیٹھ کر؟ آپ آئین میں لکھیں سیکرٹری اس کا وزارت امور کشمیر کا نام آئین میں اس کتاب میں، اور چیف سیکرٹری کا، کہ کوئی بھی پارٹی پاکستان کے خلاف سے اس کو وہ بیان کر سکتے۔ میں وہ سرکاری ملازموں کے نام نہیں لکھے جاتے اس میں، راشد کو موجود ہے نا، قانون موجود ہے۔ ہم نے کابینہ میں فیصلہ کیا کہ آزاد کشمیر میں کسی شخص پر غداری کا مقدمہ آزاد کشمیر کی کابینہ کی منظوری کے بغیر نہیں چلایا جائے گا۔ مذاق بنایا ہوا تھا دل میں، روز ایک لکھ کر بھیج دیتے تھے بغاوت کا مقدمہ۔ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا گناہ کیا کیا، آزاد کشمیر کے لوگوں نے کیا گناہ کیا، اس کے طرف کے لوگوں نے کیا گناہ کیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ اور میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بتا دوں، ایک منٹ جناب، یہ جھوٹ بولا انہوں نے ہمارے بارے میں، یہ جو ہے نا جھوٹے جن کا کام نہیں ہے، یہ جناب یہ کیا کہتے ہیں، خواہ بخواہ تو کون اور میں خواہ بخواہ ہر جگہ ٹانگڑا، یہ بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا، نہ پتہ ہوتا ہے نہ کچھ نہ کہا۔ میں نے کابینہ کا اجلاس بلایا اور میں نے یہ وزرات سے دستخط لیے اس پر، یہ ایک صاحب وہ بیٹھے تھے اور یہ کابینہ کے ممبر تو نہیں تھے لیکن یہ ساتھ تھے، اور 2 کیبنٹ کے ممبر اس وقت موجود نہیں ہیں، ایک تو بات یہ اس پر موجود ہے، اور ہم نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا، قابل آگے نیچے ہو گیا، ہم نے یہ ہے جناب یہ پریس ریلیز ہے یہ کہ 15 جولائی کو یہ ہوا، یہی اس پر جو غور و خوض، اس میں ہم نے اس کو مسترد کیا، ہم نے کہا ہم نہیں مانتے اس کو،
جو آپ چاہتے ہیں. جناب بات یہ ہے کہ 1957 کی جو قرارداد ہے سیکورٹی کونسل کی، مقبوضہ جموں کشمیر کی اسمبلی جو نیشنل کانفرنس پر مشتمل تھی پارٹی پر، شیخ عبداللہ قید ہو گیا تھا، بخش غلام محمد وزیر اعظم تھا، انہوں نے ہندوستان کے ساتھ علاقائی قرارداد منظور کی. پاکستان دوڑا ہوا سیکورٹی کونسل میں گیا اور سیکورٹی کونسل نے اس کو مسترد کر دیا. حکومت پاکستان کو کوئی اختیار نہیں ہے آزاد کشمیر کی اس حیثیت کو بدلنے کا، صوبائی نہ انڈیا کو نہ ان کو، کہ آزاد کشمیر کو صوبائی طرز پر لانا اور یہ کرنا وہ کرنا. کرے نا ہمت پاکستان، جائے لے واپس اس سے قرارداد اپنی، کھل کر آئے نا سامنے کہ آپ نے طے کر دیا ہندوستان کے ساتھ اس لائن آف کنٹرول کو آپ انٹرنیشنل بارڈر بنانے سے، کرے نا بات. کیوں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں، ان کو برواتے ہیں کشمیری کو ادھر بھی اور اس طرف بھی. ہے اگر ضرورت ہے مت کریں بات، آئیں ہمارے ساتھ بات کریں ادھر کہ نہیں جی ہم نے مسئلہ کشمیر پر فیصلہ کر لیا کہ جی ہم جو ہے وہ اپنا یہ ختم معاملہ ہو گیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے 100 سالہ معاہدہ آپ کرنا چاہتے ہیں، ہم تو نہیں کرنا چاہتے. آپ نہ کس نے آپ کو کہا لڑائی لڑی؟ ہم نے کب کہا آپ کو لڑائی لڑی؟ کشمیری کو کیوں روکتے ہیں آپ آزادی کی جدوجہد سے؟ یہی بات ہے. اور میں یہ بات کر اس کو ختم کرنے کے لیے، مسئلہ کشمیر کو، مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے آزاد کشمیر کے اس سسٹم کو، اس حیثیت کو ختم کرنا مطلوب ہے. جب تک خطہ اس طرح موجود ہے 10,000 سال بھی لگے ہیں، مسئلہ کشمیر ختم نہیں ہو سکتا جب تک عوام کے منگوں کے مطابق نہ ہو جائے. یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے. یہ گلگت کا جب معاملہ آیا، اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی، بہت ساری باتیں جو میں نے حلف لیا اس کے تحت میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میں نے اسے یہ کہا کہ کوئی آزاد کشمیر کا، میں وزیر اعظم تھا، کوئی پولیٹیکل لیڈر اس پر دستخط نہیں کرے گا. جو مرضی کرنا آپ کریں، اور اگر کل آپ کے خلاف بیرون ملک اگر کوئی بات ہوئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. میں نے وزیر خارجہ کی طرف اشارہ کیا، پھر آپ ہیں. ان کو بھی اگلے لوگوں نے آگے لگایا ہوا تھا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجبوری ہے حکومت کی، اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہم پر یہ ٹھوسنا چاہتے ہیں بعض لوگ. ہم آپ کے خیر خواہ ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں، ہم کو آپ کے مخالف نہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نکاح کر کے لے جائے نا، بے نکاحی نہ لے جاؤ نا بھائی، رائے شماری ہونے دو نا. جب تک رائے شماری نہیں ہوگی تو گزارش ہے آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بات میری لمبی ہوگی، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر میں، کہ یہ ممکن نہیں ہے. یہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے یقین ہے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھائی میرے، مجھے اس دن بڑا اطمینان ہوا سردار عبدالقیوم خان صاحب کی برسی پر کہ وہاں سیاسی جماعتوں نے، وزیر اعظم نے بھی، چلے میرا تو کچھ نہیں جاتا لیکن وزیر اعظم کا جاتا ہے. ہم تو وہ مرادات پتہ کر چکے نا جناب، تو نہ کوئی آگے کوئی خواہش ہے، تو نہ کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ آپ اس چیز سے جو ہے اس کو ریزسٹ کریں گے. وزارت خارجہ ہی نہیں ہے بیچ میں، آپ جا کر بات جواب دیں گے. جناب والا یہ جو ہمارا جو ایکٹ 74 تھا جس کو ہم نے لکھا، آپ نے ایکٹ کیوں ختم کیا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے نا بھائی، آئین ہے، آپ نے لفظ سیکشن کیوں ختم کیا، اس میں آرٹیکل کیوں ڈالا ہے آپ نے؟ عجیب بات ہے جناب. کیا آرٹیکل لکھنے سے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے؟ آزاد کشمیر کی ساورینٹی نہیں ہے، ہندوستان حملہ کر دے تو کیا ہے؟ یہ آپ کا حصہ ہے؟ آپ تو کہتے نہیں ہے ہمارا حصہ بھی ہے. لکھا کہیں کاٹے جی اس کو، عجیب بات ہو گئی. اور بے شمار فضول باتیں. وہ کونسل کا مردہ، وہ سانپ، اس کو زندہ کر کے لاتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ کونسل کو جو ادارہ براہ راست منتخب نہ ہو وہ قانون سازی نہیں کر سکتا، مالیاتی اختیار استعمال نہیں کر سکتا. یہ دنیا کے اندر یہ موجود ہے.
سینٹ آج خود مالیاتی معاملہ نہیں طے کر سکتی, وہ خود جو ہے وہ قانون سازی نہیں کر سکتی جب تک نیشنل اسمبلی اس کو پاس نہ کرے. یہ کوئی فیڈرل اسٹیٹ نہیں ہے آزاد کشمیر کی, یہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. یہ ادھر ایک ایوان ہے جی, 2 ایوان ہیں. میں اچھا جی 2 ایوان ہے تو سینٹ کا اپنا کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے کہ جی اس کو قانون سازی کا بھی اختیار دو, اس کو ایگزیکٹو اتھارٹی بھی دو. کیوں دو جی؟ یہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ؟ یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ پاکستان گریز اور رجحانات پیدا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. مجھے نہیں پتا اس میں کون بدبخت ہے, کون بے وقوف ہے جو اس کے پیچھے ہے. اس کے پیچھے یہ نہیں ہو سکتا. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, کیا وزراء کی تعداد بڑھا کر آپ کریں گے؟ آپ کے پاس اختیار ہی نہ رہا, کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ کو کیا پذیرائی مل جائے گی؟ کس چکر میں آپ پڑے ہوئے کہ بس اچھا جی وزراء کی تعداد بڑھ جائے؟ اختیار ہی نہ ہوا تو وزیر کیا کرے گا؟ مکھیاں مارنی دفتر میں بیٹھ کر دریا کی لہریں گرنی ہیں یہاں. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ میں تو 12 وزیر رکھ رہا تھا, بخدا آپ سے کہتا ہوں. پھر 14 پر آئے ہم, پھر جب وہ 5 سیٹیں بڑی تو اس وجہ سے 16 ہو گئے. نہ بنا کوئی وزیر تو کیا مر جائے گا آدمی؟ جسے بننا ہوگا بنے گا. جی وزیر یہ نہ کریں, یہ اس کام کے لیے آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق کو پامال نہ کریں, ان کو نہ بیچیں دریا جہلم سے پار جا کر. ادھر کیا لیں گے آپ؟ ادھر کیا کریں گے آپ؟ اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ مجھے کسی کا ڈر خوف نہیں ہے. میرا کیا کرے گا کوئی؟ میری کوئی فیکٹری چلتی ہے وہ ضبط کر لے, کوئی اور ہے تو ضبط کر لے, میرا کیا کرے گا کوئی؟ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی جو میں کہہ نہیں سکتا. ڈرتا نہیں ہوں, ڈرتا چلتا سوال اللہ کہ کسی کا خوف نہیں ہے. وہ میں سمجھتا ہوں موسیٰ بے وطن ہو جائے گا, بہت خرابی پیدا ہو جائے گی پھر اگر وہ میں ساری باتیں کیا بیٹھا. کتاب بھی لکھنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, لیکن بہت ساری باتیں لکھ بھی نہیں سکوں گا. وہ اپنے ساتھ سینے میں لے کر چلا جاؤں گا. وہ اس ریاست کے عہدوں کی, اداروں کی تضییق اور توہین ہوگی. اس لیے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, سب سے عرض کرنے دو, 10 پہ دستہ آپ سب کے آگے آگے اتر کر اس کو قبول نہ کرنا. آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ایک لیگیسی لے کر اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, آپ سب لوگ. یہ بیٹھا ہوا ہے یہ لڑکا, میرا نواسے کی جگہ ہے یہ. وہ ایک صاحب آئے ہیں مہاجرین میں سے. آپ نے کیوں یہ سفر اختیار کیا تھا ادھر پاکستان کا؟ کیوں؟ کیا آپ کو گھر بار نہیں تھا ادھر؟ تھا. کیوں آئے تھے آپ ادھر؟ یہ بیٹھا ہے یہ بھی گھر بار چھوڑ کر آئے اڑیسہ. کیوں آئے تھے؟ مطلب اس کا دادا آیا, اس کا دادا, باپ ہی نہیں دادا. کیوں آئے تھے آپ کیوں آئے؟ یہ 16-17 لاکھ یا 18 لاکھ مہاجرین مقیم پاکستان کیوں آئے تھے؟ اس لیے یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اپنی بات کو, میرے خیال میں کوئی بات رہی نہیں ہے بات کرنے کی. ہاں اگر کسی میں نے اندر کرانا, میں نے صبح نکلا, میں نے رات کو اپنے بیٹوں سے پوچھا, میں کہا تمہارا دادا کتنی بار جیل گیا؟ 3. میں کہا میں ایسی تیسی 4 بار گیا. دوبارہ طالب علمی کے 13 جولائی کے واقعے کے بعد وہ اس کو بھی 8ویں میں پڑھتا تھا, جیل گیا تھا 4 دفعہ. میں کہا مجھے بھی کوئی لے جائے گا. یہ کہنے لگا ذرا نرمی بات کرے. میں کہا تم ایسے کیسے, کیا ہو گیا تمہیں؟ اور کیا جی, وہ اس نے ان کی پارٹی کے ایک وزیر رہے, انہوں نے کہا میں آدھا گھنٹہ کچن میں چھپا رہا. وہ سالم کے بچے, وہ سیاسی کارکن میں کہیں چھپتا کچن میں, سٹور میں. ہاں پولیس آ کر چل کے چلی گئی ادھر اوپر سے. بس جیل تو سیاسی کارکن کا, میں باپ کے ساتھ رہا ہوں 1 مہینہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں یہ تو اس کوئی بات نہیں ہے. یہ تو آخر میں اسی پر باتیں بہت کچھ کہنے کی تھی. ایک تو اسمبلی خالی ہوتی نا, بھری ہوئی, تو پھر میں اور بھی باتیں کرتا, لیکن آیا نہیں ہے قاعدے. ہاں جی,
वो कहीं की बातें चलेंगी। अभी आएगा ना एक वो जो टूरिज्म के बला अथॉरिटी, हाँ वो एक और आ रही है, ये फॉर सेल है आज़ाद कश्मीर, इट्स नॉट फॉर सेल। नहीं नहीं, ये जो लोग हैं आपका ये काम नहीं है, फिर अपना काम हमें दे दो, आप ये संभाल लो कारोबार, हमें दे दें कि ये काम करो जो आपके पास रखा हुआ आपने। जी जी। तो आखिर में मैं वो एक नज़्म में उसे अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ कि वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे। वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे। है किसकी गर्दन पे खून नाहक, ये फैसला लोग ही करेंगे। वतन परस्तों को कह रहे हो वतन का दुश्मन डरो खुदा से, वतन परस्तों को कह रहे हो वतन का दुश्मन डरो खुदा से। जो आज हमसे खता हुई है यही खता कल सभी करेंगे। लिए फिरते हैं जो तमगाए फन, रहे हम ख्याल रहजन, हमारी आज़ादी के दुश्मन हमारी क्या बराबरी करेंगे। सितम करोगे सितम के आगे न सर झुका न झुक सकेगा, सितम करोगे सितम के आगे न सर झुका न झुक सकेगा। शार सादक पे हम हैं नाजा, जो कह रहे हैं वही करेंगे, इंशाल्लाह वही करूंगा। आपसे भी तो को रखता हूं, खुद तो करूंगा लेकिन आपसे सब अपनी बहनों से भी कहता हूं, आपसे भी कहता हूं। ये आने जाने वाली चीज है, क्या है ये क्या चीज है। मैं भी 5 साल बड़े करो, वो क्या है, वो कुछ नहीं है। बका सिर्फ अल्लाह की जात को, सब चीज फरा है, किसी ने नहीं रहना। रहेंगे उसके अफकार, उसका किरदार, उसके असूल। बेशुमार लोग आए, हुक्मरान बने, उनका नाम निशान ही कोई नहीं मिट गया। तो बहरहाल आपसे इसी बात पर मैं इजाज़त चाहता हूँ। मैंने समा खराशी की है, तो बस यही बात है। और क्या कि कहें तो किससे कहें चश्म अश्कबार की बात, कहें तो किससे कहें चश्म अश्कबार की बात, मेरे वतन की कहानी मेरे दयार की बात। जुबान शब फिराक का अफसाना, इंतजार की बात। ये मैंने नज़्म अल्लाह बख्श करे सरदार साहब को दिल्ली गया तो राम जेठ मिलानी ने शाम का फंक्शन रखा, तो उसमें चूंकि ज़रा वो कड़वा पानी था, तो सरदार साहब ने कहा कि ये मैं नहीं बैठ सकता, मेरी तबीयत खराब है, तो फारूक मेरी नुमाइंदगी करेगा। तो मैंने ये नवाब रसूलुल्लाह खान की यही नज़्म पढ़ी वहाँ पर, गज़ल क्या ले। तो मैंने कहा राम जेठ मिलानी मेरा यही मुकदमा था जो मैंने सुना दिया कि अजब यह तेरे दीवाने फिर भी करते हैं, अजब यह तेरे दीवाने भी फिर भी करते हैं। सजाए जबर मुसलसल में इख्तियार की बात। 1-2 शेर हैं, बड़े कड़वे हैं, अगर कादरी तुम बोलो तो क्या देता हूँ। बहरहाल तो इन अल्फाज से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीर मेरी जो है वो इनको बता दें कि वो उसको सीढ़ी पर चढ़ाकर मेरे हवाले कर। मुझे पता है इधर बैठे होंगे फरिश्तों का कोई नुमाइंदा है, इधर भी लगा होगा, उधर भी। उस दिन वो उनकी वजीर साहिबा थी, वो कहने लगी जी मेरे बेडरूम में कोई लगी है क्या अमरीकी डिवाइस सुनने की। वो हजरत मेरे बेडरूम में शैंडियर पे लगी थी ऊपर, वो जो नीचे बॉर्डर नहीं होते वो खुलवाए ना, उसमें लातदाद तारे ही तारे निकली। वो मेरा जो प्राइवेसी का जो था ना दफ्तर, उसके मेज के नीचे भी लगी हुई थी। तो मैं फिर जो अपना जो है ना आवर्दा कलाम वो मैं जानबूझकर पेश करता था तो मैं कहता था इसको भी रिकॉर्ड करो, जो मैं कह रहा हूं ये इसको भी रिकॉर्ड करो ना। वो मैंने कहा एक जो सबसे बड़े साहब थे ना जो इनके फरिश्तों के, वो कहने लगे ऐसा तुझे गाना बहुत कर दो। मैंने कहा फलां 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 जुर्म मैं नहीं करता, तो ये भी ना करूँ तो क्या करूँ। मैंने कहा ये सिर्फ जुबान की चाशनी के लिए, ये कोई करने के लिए नहीं है, ये चाशनी के लिए। हाँ एंड मोर ओवर। तो वो जनाब मैं छोटी बात, एक दिन ये हुआ, आखिरी बात खत्म कर दूं। एक डिवाइस थी, प्रांशु साहब के बेडरूम पर गए, मैंने खुला था, मेरे तो कोई पाबंदी नहीं थी। आप गए, आप जा सकते हैं बरादरी बुनियाद पर 1 से 2, पता नहीं और जान देता किसी ने नहीं। अच्छा आप मेरे पास तो आए ना, किधर ऊपर जी, ऊपर कमरे में। वो क्या बेडरूम था, वो दफ्तर था जी। वहां एक डिवाइस पड़ी हुई थी,
میں نے کہیں کہا رہا کہ صاحب ہمارے وزیر ہے اس وقت کے, تو میں نے کہا ان کو ہیئرنگ ایڈ ہے ان کی وہ پڑی ہے, میں نے کہا پتہ کرو یہ تو ان کی تو نہیں. انہوں نے کہا جی نہیں. میں پتہ کیا ایک دن میرا ہاتھ پڑا, وہ گر گئی نیچے چلی گئی. وہ پھر میں نے اٹھائی, میں وہ پتہ کرو یہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی 1300 امریکی ڈالر کی ملتی ہے اور 100 میٹر نیچے تک ایک فون کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے, جو آپ گفتگو کرتے ہیں تو ریکارڈ ہو رہی ہے. میں اچھا یار چلو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو وہ میرے حوالے کر دینا تاکہ میں اس کو اپنے سسٹم میں چڑھا دوں, پھر دیکھوں کہ آزاد شہر کے لوگوں کو کوئی اثر ہوا کہ نہیں ہوا. میرے پاس کوئی ٹیکہ نہیں ہے میں ان کی گھٹنوں میں لگا کر ان کو کھڑا کروں. یہی گفتگو کر سکتا ہوں, غریب کمزور آدمی ہوں, غریب چھوٹا سا آدمی ہوں. 35 ووٹ ہیں گاؤں میں برادری کے ٹوٹل 35, بیاہ میں 35 ووٹ ہے, دل لے 35 ووٹ ہے سارے حلقے میں 1200 یا 1300 ووٹ. غریب لوگ ہیں, غریب لوگ, ساری بڑی برادری میرے خلاف گئی اس دفعہ, ایک بھی نہیں چھوڑ, تمام نے گٹھ جوڑ کیا. اللہ نے محفوظ رکھا, بچا لیا. ٹھیک ہے جی. کدھر دیوار علی خان ٹکر گیا, کدھر کوئی اور کر گیا, یہ بھی اتحاد کر کے 2 برادریاں جڑ گئی ادھر آپس میں میرے خلاف. ہے جی پتا نا تو دیتا اسے تو دیتے ادھر موڑے. ٹھیک ہے, یہ ریسی پروپر بیسس پر ہوا, بارٹر ٹریڈ. بہرحال جو بھی بنا میری طرف سے ان کو مبارک ہے, کوئی ایسی بات نہیں, صاحب ہم بھائی ہیں, آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا. بہرحال اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں, اطمینان سے مروں گا, کوئی پریشانی نہیں ہے, اپنے حصے کا کام کیا. ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جس پر قائم رہے, میرے ساتھ پیچھے کھڑے رہے, اور مجھے امید ہے کہ جو آج اسمبلی میں وہ ساتھی نہیں ہیں وہ اس کو لے کر ساتھ چلیں گے. میں پیپلز پارٹی کا بھی شکر گزار ہوں, قیادت کا بھی, اور آپ لوگوں کا بھی. اس پر آپ ساتھ کھڑے رہے تو انشاءاللہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم نے مزید اختیار ابھی لینا ہے, دینا نہیں ہے, لینا ہے. شکریہ جناب.